دلدار نام لے کر پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا ادب اپنے بندوں کو سکھلاتا ہے، فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، میرے حبیب کو اس طرح نہ پکارو کدعاء بعضکم بعضا، جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں۔ تب کس طرح پکاریں؟ تو اعلیٰ حضرت نے ہم کم علموں کی رہنمائی فرمائی۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ کیا سب کچھ اعلیٰ حضرت ہے؟ میں کہتا ہوں جو احسان کرنے والوں کا احسان نہ مانے وہ احسان فراموش غدار کہلاتا ہے۔ ہم احسان فراموش نہیں ہے، اعلیٰ حضرت نے ہمارے دین و ایمان کی حفاظت فرما کر ہم پر احسان کیا، اس لیے ہم ہر موقع پر اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرنے والے اعلیٰ حضرت اور اعلیٰ حضرت کے شہزادوں کا ذکر بھی فراموش نہیں کرتے، اور ان کا ذکر ہمارے ایمان کو تقویت دیتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا آپس میں جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو اس طرح میرے حبیب کو نہ پکارنا۔ تو کیسے پکاریں؟ تو اعلیٰ حضرت تجلی الیقین بِأَنَّا نَبِيَّنَا سَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ، ایک کتاب ہے اعلیٰ حضرت سرکار، اس میں فرماتے ہیں لا تقولوا یا محمد بل قولوا یا رسول اللہ و یا نبی اللہ، یا محمد کہہ کے نہ پکارنا کبھی، بلکہ جب بھی اپنے سرکار کو پکارنا ہو تو ادب و احترام کے ساتھ کبھی یا رسول اللہ کہہ دینا، کبھی یا نبی اللہ کہہ کے پکارنا، کبھی یا حبیب اللہ کہہ لگا۔ اس پر ہمارے بزرگوں نے ایک تنبیہ فرمائی، آپ کو بھی میں تنبیہ کرتا ہوں اپنے بزرگوں کے وسیلے سے کہ مسجد میں بہت سارے لوگ اس طرح کی ٹائلز لگاتے ہیں کہ ایک طرف یا اللہ لگا ہوتا ہے اور ایک طرف یا محمد۔ تو اب یا محمد والی ٹائل نہ لیں، بلکہ جس پر یا رسول اللہ لکھا ہو وہ ٹائل لے کر کے لگائیں، تاکہ آنے والی نسلوں کو معلوم ہو کہ حضور کو جب پکارا جاتا ہے تو حضور کا نام لے کر کے نہیں پکارا جاتا، یا رسول اللہ کہہ کے پکارا جاتا۔ قرآن عظیم پورا پڑھ ڈالا، اللہ نے یا محمد کہہ کر کہیں نہیں پکارا۔ نوح کو پکارا تو یا نوح کہا، دیگر انبیاء کو پکارنا ہوا یا ابراہیم کہا، یا یحییٰ کہا، یا موسیٰ کہا، نام لے کر دوسرے نبیوں کو پکارا۔ لیکن جب میرے آقا کو پکارنا ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں یا ایھا المزمل کہہ کے پکارا، کہیں یا ایھا المدثر کہہ کے پکارا، کہیں طٰہٰ کہہ کے پکارا، کہیں یاسین کہہ کے پکارا۔ اللہ نے پورے قرآن میں اپنے حبیب کو نام لے کر کے نہیں پکارا۔ اس سے ہم کو یہ تعلیم ملتی ہے، یہ درس ملتا ہے، یہ سبق ملتا ہے کہ اپنے سرکار کو نام لے کر کے پکارنا ہم غلاموں کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ جب بھی ہم پکاریں اپنے آقا کو تو یا رسول اللہ کے لفظ سے پکاریں۔ یہ یا رسول اللہ کا لفظ مومنوں کے دلوں کے لیے مرہم کا کام کرتا ہے اور وہابیوں کے دلوں پر بجلی کا بھی کام کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا، پھر تجھ کو یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا، ان کے نام پاک پر دل جان و مال نج دیا، سب تج دیا، پھر تجھ کو کیا، اور تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا، پھر تجھ کو کیا۔ تو یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا اور یا رسول اللہ پکارنا، اللہ کی قسم
اس لفظ میں اللہ نے اتنی تاثیر رکھی ہے، اتنی برکت رکھی ہے کہ یا رسول اللہ پکارنے سے بڑے کام پورے ہو جاتے ہیں۔ اور حدیث کی کتابوں میں جہاں کہیں یا محمد کا لفظ بھی آیا تو محدثین فرماتے ہیں کہ وہاں میرے آقا کا اسم ذاتی مراد نہیں ہے، بلکہ وہاں جہاں بھی یا محمدہ یا محمد کا لفظ آیا ہے وہاں مراد یہ ہے اے وہ ذات جس کی پوری دنیا تعریف بیان کرتی ہے، یہ مراد ہے۔ اور میرے آقا کو ندا کرنا پکارنا یہ میرے سرکار کے زمانے سے اب تک چلا آ رہا ہے، کسی بھی ایمان والے نے اس سے اختلاف نہیں کیا۔ کس نے اختلاف کیا وہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلے اس پر آپ چند دلیلیں سن لیں کہ بلا شبہ انبیاء کرام کو مصیبت کے وقت لفظ یا سے پکارنا جائز ہے، درست ہے، اور ان کے کرم سے، ان کے توسل سے اولیاء کرام کو بھی مدد کے لیے پکارنا بلا شبہ یہ حدیث کی بڑی کتابوں سے ثابت ہے۔ میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، 2-3 روایتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول، امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرماتے ہیں یہ حدیث پاک کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا پیر سن ہو گیا۔ سن کا مطلب اپنی بھاشا میں ہم کہہ سکتے ہیں، اپنی زبان میں کہ فالج کاٹے، وہ کچھ کام نہیں کرتا، چاہے کوئی اس میں انگلی لگائے، ٹچ کرے، اسے کھینچے، کوئی فرق نہیں، سن ہو گیا۔ تو دوسرے حضرات صحابہ کرام نے آپ سے کہا کہ اے عبداللہ ابن عمر، آپ اس بیماری کی حالت میں کہ آپ کا پیر سن ہو گیا ہے، آپ اس ہستی کا نام لیجئے جو سب سے زیادہ آپ کو محبوب ہے، جس سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہو، آپ ان کا نام لے لیجئے اور پھر اس کی برکتیں دیکھیے۔ تو اب ان کو سوچنا چاہیے کہ کس سے میں زیادہ پیار کرتا ہوں، کس سے زیادہ میں محبت کرتا ہوں۔ بغیر تعامل کے، بغیر غور و فکر کے قال یا محمد فانتصرت، انہوں نے اسی وقت بلند آواز سے فصاح یا محمد، بلند آواز سے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ فرماتے ہیں راوی حدیث، ادھر ان کی زبان سے یا رسول اللہ یا محمد کا لفظ نکلتا ہے، ادھر فوراً ہی ان کا پیر اپنی اصلی حالت پر آ جاتا ہے، ان کا پیر درست ہو گیا۔ امام بخاری نے اس روایت کو نقل کیا۔ بتاؤ سن، اس روایت سے یہ بات ثابت ہوئی کہ نہیں ہوئی کہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا یہ اعلیٰ حضرت نے نہیں لکھا ہے کہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا، بلکہ اعلیٰ حضرت نے صحابہ کرام کے عمل کو بتایا ہے، ہم تک پہنچایا ہے۔ دیکھو صحابہ کرام اپنے دور میں، میرے آقا کے زمانے میں یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے تھے، اور میرے سرکار نے فرمایا کہ میری سنت اور میرے صحابہ کی سنت کو جو اپنائے گا اسے جنت کا راستہ ضرور مل جائے گا۔ تو صحابہ نے میرے آقا کو پکارا کہ نہیں پکارا؟ زور سے بولے، اور زور سے بولیے، اور زور سے بولو۔ اچھا، جب کوئی کسی کو پکارتا ہے تو یہی عقیدہ رکھ کر کے پکارتا ہے کہ وہ میری پکار کو سنتا ہے۔ آپ اپنے سرکار کو پکارتے ہیں کیا عقیدہ رکھ کر؟ یہی عقیدہ تو رکھ کر کہ میرے سرکار سنتے ہیں۔ اور میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ جو مدینہ سے دوری ہے یہ ہم غلاموں کی طرف سے، میرے آقا کی جانب سے کوئی دوری نہیں، یہ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا۔
النبی اولا بالمؤمنین بانفسہم، کہ نبی مسلمانوں کی سانس سے بھی زیادہ قریب ہے، جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جان ایک جسم سے اتنی قریب نہیں جتنے قریب میرے مصطفیٰ اپنے امتی سے ہوا۔ النبی اولا بالمؤمنین بانفسہم، کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شہر رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو اب جب صحابہ نے میرے آقا کو پکارا تو بتائیے یہی عقیدہ تو رکھ کے پکارا ہوگا کہ میرے آقا ہم غلاموں کی آواز کو سن رہے ہیں، اور اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، دور و نزدیک کے سننے والے کانے لالے کرامت میں لاکھوں سلام، اور کہا کہنے والے کہ ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں، مصطفیٰ کی سماعت میں لاکھوں سلام۔ اور سنیں، یہ تو میرے سرکار کے پکارنے کی دلیل ہو گئی۔ ایک دوسری روایت، ایک کتاب شواہد النبوہ، یہ لکھی ہوئی حضرت امام علامہ نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ، بڑی معرفت الآراء کی۔ اس میں لکھا ہے کہ ایک اللہ والے کو کچھ ظالم حکمرانوں نے قید کر دیا، جا کر کے جیل میں بند کیا۔ اتفاقاً جس نے بند کیا تھا مسلمان کو قیدی بنا کر، اس کا ایک بہت بڑا جہاز ایک دریا میں پھنس گیا۔ اے بچوں بیٹھ جاؤ، بیٹھ، زور سے کہیے یا رسول اللہ، اور تو آپ کے بولیے۔ اس کا بہت بڑا جہاز دریا میں پھنس گیا۔ پہلے پانی ہی والی کشتیاں ہوتی تھی، جہاز ہوتے تھے، اس جہاز کا ایروپلین کا تو کوئی رواج نہیں تھا، کوئی وجود نہیں تھا۔ دریا میں اس کا جہاز پھنس گیا۔ ہزار کوششوں کے باوجود بھی اس کے کارندے جہاز کو دریا سے باہر نہ نکال سکے۔ پھر جتنے قیدی تھے سارے قیدیوں کو اکٹھا کیا گیا، اور جب سارے قیدی جیل سے باہر آئے ان کی تعداد 3000 تھی۔ کتنی؟ 3000۔ 3000 قیدیوں نے مل کر کے زور لگایا، لیکن پھر بھی جہاز کو ٹس سے مس نہ کر ہلا بھی نہیں۔ تو انہی 3000 قیدیوں میں سے کچھ نے کہا بادشاہ سے، حاکم سے، کہ ان میں جو مسلمان قیدی ہیں ان کی چھٹائی کی۔ زور سے بولیے۔ جو مسلمان قیدی ہیں ان کو چھانٹیے، ان کو الگ کیجیے، اور وہ جو نعرہ لگانا چاہیں ان پر پابندی نہ لگائیے۔ میں نے مسلمانوں کا جو عمل دیکھا ہے، میرا دل کہتا ہے یہ کشتی نکال لے جائے، کشتی نکال لے جائے۔ حاکم کو کشتی نکلنے سے مطلب کہا ٹھیک ہے، مسلمان قیدیوں کو الگ کیا گیا غیروں سے۔ تعداد نکلی 400۔ کتنی تعداد؟ 400۔ اب ان 400 مسلمانوں میں سے ایک بندہ مومن جو اللہ کا مقبول بندہ تھا، اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے مالک و مولا، ان غیروں نے کچھ سمجھ کر کے ہم پر یہ کام چھوڑا، اس لیے تو اپنے حبیب کے نام پاک کی لاج رکھنا، اور کہا اے مسلمانوں میرے ساتھ ایک آواز ہو کر کے اپنے سرکار کو پکارو اور نعرہ لگاؤ، میں لگاتا ہوں۔ میں نے کہا، اس نے کہا کہو سارے لوگ مل کر یا رسول اللہ۔ آپ لوگ بھی بول لیجیے یا رسول اللہ، پوری آواز میں پکار لے کہیں یا رسول اللہ۔ اس مرد صالح نے کہا یا رسول اللہ، اس کے پیچھے 400 قیدیوں نے بھی کہا یا رسول اللہ، ایک نعرہ لگایا،
جہاز اپنی جگہ سے ہل گیا، جہاز اپنی جگہ سے ہلا، اور پھر اس کے بعد میں اس مرد صالح نے کہا کہ اب یہ نعرہ بند نہ ہونے پائے جب تک ہم اس کشتی کو ساحل پر پار نہیں لگا دیں گے، اس وقت تک ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے رہے۔ یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا اور رکنے نہیں دیا ان مسلمان قیدیوں۔